جو صوفیہ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ اکثر ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاموش رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خاموشی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل دل کے یہاں کہا جاتا ہے کہ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے۔ خاموشی آوازوں کی مرشد ہے، تو پھر صوفی جو ہیں وہ بھی مرشد ہیں، تو وہ پھر جو اختیار کرتے ہیں اسے اختیار کرتے ہیں جو آوازوں کی مرشد ہے، چونکہ بعض اوقات خاموشی کی تاثیر آواز سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے صوفیہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر خاموشی کو اختیار کیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جاہلوں میں عالم چپ رہتا ہے، علماء میں عارف معرفت رکھنے والا چپ رہتا ہے، اور عارفین میں عاشق چپ رہتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ زیادہ بولنا کمال نہیں ہے، بلکہ خاموشی کے موقع پر خاموشی کو اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی کو اختیار فرمانے والے تھے۔ یہاں پر خاموشی سے مراد لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اچھا، پھر اسی طرح جو خاموشی ہے وہ گویا کہ کیفیت مراقبہ ہے، کہ جب صوفی خاموش ہوگا تو وہ برے خیالات میں نہیں جائے گا خاموش ہو کے، بلکہ وہ خاموش ہو کر اپنے دل کے ساتھ مراقبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، تو اس لیے پھر وہ خاموشی کو اختیار کرتا ہے۔ میں اکثر ایک بات طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ اچھا بولنے والے نہیں تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کی زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر آپ اچھا سننے والے نہیں ہیں تو پھر خیر نہیں، پھر آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اچھا بول کر کسی کو اتنا متاثر نہیں کرتے، لیکن اس کی بات کو اچھی طرح سن کر اسے متاثر کر دیتے۔ تو سننا جو ہے یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں تھوڑا ضبط کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بعض اوقات بندہ بول رہا ہوتا ہے تو سننے والے کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اور زیادہ ملکہ ہوتا ہے اپنے معافی ضمیر کو ظاہر کرنے پہ، ٹھیک ہے، اور اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ سطحی بول رہا ہے، اس کے اندر گہرائی یہ ہے، لیکن اس موقع پر ضبط کرنا، یہ وہ ضبط ہے جس سے اللہ تعالیٰ بسط عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، کشادگی عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اہل دل کا یہ طریقہ کار رہا کہ وہ اکثر خاموشی کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اس میں جو اصول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ املأ الخیر خیر من السکوت، خیر کو بھرنا سکوت سے بہتر ہے، یعنی جہاں پر بولنا بہتر ہو تو وہاں پر چپ رہنا بہتر نہیں ہے بلکہ بولنا بہتر ہے۔ اور فرمایا والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ تو اب جب بھی آپ نے بولنا ہے تو آپ سوچ لیں کہ آپ حق بولنے جا رہے ہیں یا باطل۔ اگر باطل بولنے جا رہے ہیں تو پھر بہتر سکوت ہے، اور اگر حق بولنے جا رہے ہیں تو پھر آپ سکوت کو توڑ دیں اور حق بات کا اعلان کریں۔ تو یہ بنیادی طور پر صوفیہ کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہ خاموشی کو اختیار کیا کرتے تھے، اور خاموشی کی ایک اپنی تاثیر ہے، چونکہ خاموشی سے آپ توجہ مراقبے میں چلے جاتے ہیں، کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو وہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ تاثیر رکھی ہے، ایک روحانیت رکھی ہے۔ تو اس لیے زیادہ بولنا اہم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اچھا بولنا اہم ہوتا ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ خاموشی کس کی مرشد ہے؟ آوازوں کی مرشد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب خاموشی آوازوں کی مرشد ہے تو بیعت کرنی ہے تو مرشد کے ہاتھ پہ کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مریدین کی طرف کیوں جاتے ہو؟ جو مرشد ہے اس کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے۔ تو خاموش رہنا یہ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہر جگہ بولتے چلے جانا یہ غیر مناسب ہوتا ہے۔ رحم فرما میرے مولا۔